السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسع ذنب من بسر سما مدد قبل يدي مدد كعبي ما مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ، اس کے پیارے حبیبہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بے شمار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین حاضرین ناظرین محترم و محتشم و محتشم، ہم پچھلے جمعے الحمدللہ سورہ رحمان کی کچھ تفسیر کر رہے تھے اور اس میں کافی موضوعات اس سورہ پاک میں موجود ہیں۔ چند کا تو ہم نے احاطہ کیا، کچھ بیان کی کوشش کی۔ ایک جو معاملہ اسپیشل ہے اس میں وہ ہے کافی آیتیں ہیں جو جنت کے بارے میں ہیں کہ جنت کیا ہے، جنت کے لوگ کون ہیں، کس طرح زندگی گزاریں گے اور وہاں کون لوگ جائیں گے، یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں بھی ہیں۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشادات فرمائے ہیں۔ سورہ واقعہ کے اندر کافی طویل سے ماشاءاللہ جنت اور جنت کی حوروں اور دیگر کے معاملات، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو سورہ دہر کے اندر کافی آیتیں ہیں
جو پورا جنت کا نقشہ پیش کرتی ہیں کہ کس طرح خوبصورت کیا جگہ اور کیا کیا ہمیں ملنے والا ہے. اور سورہ رحمان میں میرا خیال 49 آیات سے لے کر کافی 8-10 آیتیں اسی موضوع پر شامل ہیں. تو میرے دوستوں آج انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اتنی بڑی جگہ کہا تھا آج کر سکیں، لیکن نہ ہو سکا تو اگلے جمعے انشاءاللہ اور تفصیل سے پیار سے جنت کا ذکر کریں گے. لیکن آج جو ذکر کرنا ہے آیت کریمہ کے تحت، آیت کریمہ تلاوت کی سورہ آل عمران آیت نمبر 133. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اللہ کی طرف. کس لیے؟ بخشش اور مغفرت کرانے کے لیے. مفہوم پیش کر رہا ہوں. جزاک اللہ الخیر، بہت شکریہ. مغفرت کرانے کے لیے دوڑو اپنی. اور جنت کا تعارف یہاں کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا جنت، کون سی جنت؟ جو اتنی بڑی ہے کہ دنیا اور آسمان دونوں اس میں سما جائیں. وَعَرْضُهَا یعنی وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی چوڑائی، اس کا معاملات پورا جو ہے اس میں جنت میں سما جائے، اس سے بھی طویل. لیکن آخر میں فرمایا کہ یاد رکھنا جائے گا کون؟ اعدت للمتقین، پرہیزگار بندہ، نیک بندہ، وہی جنت میں جائے گا. تو انشاءاللہ اس آیت کے تحت سب سے پہلے تو ہم آخری جو آیات کا ٹکڑا ہے اعدت للمتقین، وہ دیکھیں جنت میں کون لوگ جائیں گے. پھر ہم جنت میں پہنچے نا، پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں ہم نے ایسا کام کریں، ایسا جو ہو اللہ اور رسول نے ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہو، اس پر زندگی گزارتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم جنت کے حصول کرنے والوں میں ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے، کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. یہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ جنت کا بیان آج جتنا ہو سکا آج، باقی تفصیل جو ہے نا وہ تو جمعے جنت میں انشاءاللہ کل اگلے جمعے انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ کی توفیق و عنایت سے. اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سچی بات جو بات کہے غلطی اللہ معاف فرمائے، اور حق کہہ کر ہمیں اس پر عمل کی بھی خاص توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، یوں تو اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے. اب نیک لوگوں کا بھی کرائیٹیریا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. مفسرین سرکار کے فرمان کے مطابق حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک لوگ خالصتاً عبادت کرنے والا نہیں ہے، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا خالصاً. ایک طرف تو یہ عمل کر رہا ہے، دوسری طرف مخلوق کو نقصان دے رہا ہے. پڑوسی اچھا نہیں، رشتہ دار اچھا نہیں، ساتھی اچھا نہیں، اخلاق کا گرا ہوا. بس بظاہر آپ کو لگے گا بھائی تہجد گزار ہے، بہت نیک ہے، لیکن جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو اس کی جنت میں جانے کا معاملہ سوالیہ ہوگا. اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات کیا ہے، جتنے مفسروں نے فرمایا سبحان اللہ، کہ جتنے عمل کر لے پہاڑ کے برابر، حضور علیہ السلام کی محبت شامل ہوگی تو یہ عمل اس کے نایاب ہوں گے، یہ عمل اس کے گوہر ہوں گے. اور حضور کی محبت پاک اور عشق پاک سے دل کارا ہوگا، صاف نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیجیے خالی ہوگا، تو یہ عمل اس کے کسی کام میں نہیں آئیں گے آخرت میں. بس اتنا سا فارمولہ ہے کہ محبت شرط ہے ایمان کے لیے، ایمان کی شرط ہے محبت حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب دیکھیے، یوں تو جنت کا اگر آپ معائنہ کریں تو الحمدللہ ہمیں اللہ والے بھی نظر آتے ہیں، الحمدللہ جنتی لگ رہے ہیں، ہمیں لگ رہے ہیں جنت. لیکن جن ہستیوں کی بات کریں ہم تو وہ ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، وہ الحمدللہ سب جنتی. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ تمام صحابہ جو ہیں کون ہیں؟ جنتی. کہنا ہر صحابی رسول، بے شک اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. یہ جو بہت لوگ جو اوٹ پٹانگ باتیں کریں ان سے ہمیں نہیں لینا کوئی کام کہ اپنا ایمان اور عقیدہ، ہمیں اپنے بچوں کو اس عقیدوں سے ان کے سننے سے بچانا چاہیے. بس اتنی آپ لوگوں کو غلطی جائے کہ کوشش کریں کہ کچھ اور نہ کریں،
پتہ نہیں کتنی برائیوں میں شاید اللہ کا ہدایت مل جائے، لیکن جو اس برائی میں لگا اور اپنا عقیدہ خراب کر گیا، پھر بڑا مشکل ہے اس کا واپس آنا۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے احباب دوستوں کو اس سے محفوظ رکھیے کسی بھی طریقے سے۔ اب کیا ہے صحابہ میں، اب جنتی تو کچھ جنتی تو ایسے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈکلیئر کر دیے، ٹھیک ہے نا، ڈکلیئر سرٹیفکیٹ دے دیا، عشرہ مبشرہ کہ 10 صحابی مشہور ہیں نا، ان کو تو کہہ دیا بھائی یہ ہیں ہی جنتی، سرٹیفکیٹ، اللہ اکبر، کہ یہ عشرہ مبشرہ کے 10 لوگ جو ہے نا آخر تک ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ، کوئی بدبخت اس میں آج بھی اٹھ جائے الٹا سیدھا کہنے، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑتے بدبخت، تو پھر یہ صحابہ اور یہ اولیاء کی کیا بات۔ تو وہ یوں سمجھیں کہ 10 تو جنتی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے آئے، اور کچھ جنتی ایسے ہیں جن کو حضور نے اپنی زندگی حیات پاک میں کہا تو جنتی، تو جنتی، تو جنتی، الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ سب جنتی ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ تو سرٹیفائی ہو گیا نا جنتی لوگ میں۔ اور ہمارے میں سے اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا برائیوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہ اور برائیوں سے تم بچ گئے، تم نے جنت کو پا لیا۔ یہ مین کرائیٹیریا برائی ہے، گناہ ہے۔ جو بندہ گناہ سے بچتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، کمال ہے۔ وہ بہت مشکل ہے آج کے دور میں برائی۔ اب تم سمجھ رہے ہو کہ خیال تمہارے ذہن میں یہ ہو رہا کہ میں نے کہا برائی، تو تمہارا ذہن جا ہی رہا ہوگا زنا کی طرف، جوئے کی طرف، شراب کی طرف۔ یہ او بھائی یہ تو گناہ بہت بڑے ہیں، وہاں تو جاتے بھی نہیں ہیں بہت سے دیندار لوگ، ہے نا، پتہ ہے بھائی یہ تو گناہ ہے۔ وہ گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اب دیکھیں حدیث پاک بڑی مشہور حدیث ہے، صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں، سمجھنے کی حدیث ہے، بہت ہی مشہور ہے۔ 2 باتیں اس میں نہیں ہے کہ میں اس کا حوالے بھی دوں، بخاری مسلم سب کے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنی زبان مبارک کو خود پکڑا ہاتھ سے، کہا یہ گوشت کا لوتھڑا چھوٹا سا، کوئی مجھے تم میں سے گارنٹی دے کہ وہ اس لوتھڑے یا اس زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کتنی سی ہے دیکھیے آپ نے، بات زبان کی ہے، زبان کتنی سی ہے، 3.5-4 انچ ہے نا، اتنی سی زبان ہے، اور کیا دعویٰ ہے، کیا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب فرماتا ضمانت، ڈائریکٹلی کہہ رہا میں اس کو ضمانت دے رہا ہوں، گارنٹی، اللہ بھی کہ اللہ کے حبیب کی گارنٹی کیسی ہوگی کہ وہ جنتی ہے۔ تو آپ سوچیے، آپ بھی سوچیں گے یار یہ تو کوئی بات نہیں، زبان کو کنٹرول کر لیں گے، قابو کر لیں گے۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شرمگاہ، اور کیا فرمایا، زبان کو، شرمگاہ کی حفاظت کر سکتے ہو تم، بالکل کر سکتے ہو۔ ایک دیندار آدمی، آپ یقین کرو آپ کا حسن ظن ہے کہ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ غلط کام کرتا ہو، غلط تعلقات کسی اور سے، زنا کے معاملے میں، اس معاملے میں، بد فعلی کے معاملے میں یہ انوالو ہو، نیور نا، یہ دیندار آدمی۔ لیکن زبان کیسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑا دیندار تو کیا آج یوٹیوب اٹھا لو نا، بڑے سے بڑا مولوی، مفتی، پتہ نہیں کیا لقب ہوں گے اس کے، اس کو جب دیکھو اس کو چھیڑو گے تو وہ سامنے والے کی جو ہے نا کپڑے اتار دے گا، بھائی مفتی ہے تو یہ کہہ رہا ہے، یہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور وہ اس کو گناہ لگتا ہی نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، یہی تو گناہ ہے، یہی تو سب سے بڑا گناہ ہے کہ تو کسی کے عیب اچھالے، غیبت کرے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی اس چغلی میں بھی آ جاتا ہے، چغلی بھی ہم کرتے ہیں نا، بعض لوگ خواہ مولانا لوگ بھی چغلی کرتے ہیں، یعنی مولانا لوگ بھی کرتے ہوں گے اور متولی بھی کرتے ہوں گے، متولی مولانا کی کرتا ہوگا، ابے بھائی لیٹ آتا ہے یار مولانا کو تو دیکھو، اور متولی اور مولانا، متولی کی یار تنخواہ صحیح ٹائم پہ نہیں دیتا، پر یوں آپس میں یہ ایک چغلیاں ہوتی ہیں۔ اور چغل خور، سرکار فرماتے ہیں چغل خور جو ہوتا ہے، کسی بھی زاویے سے دیکھو چغل خور، ہلکا پھلکا ہائی لیول کوئی بات نہیں، اور عورتوں میں تو یہ مرض بہت ہے، وہ چغل خور جنت سے 500 میل دور رہے گا، جنت کی خوشبو جو ہے نا 500 میل کے اندر آئے گی، ان بٹوین 500 ایئرز، اور وہ جنت سے دور رہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونکھ سکے گا جو چغل خور ہوگا۔ اب اندر یہ زبان کے میں آپ سے سامنے کر رہا ہوں، لیکن اگر زبان کو چھوڑ دیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑی جو گناہ کی اٹریکشن دینے والی چیز ہے نا وہ آئیز ہے۔ دیکھیں آپ، یا تو دل کی بات تھی نا، یا نگاہ کی بات ہے کہ زبان کی بات کو چھوڑ دیں، نگاہ، زنا بندہ جب کرتا ہے جب اس کی نگاہ تیار ہوتی ہے، یعنی بد نگاہی،
جب بدنگاہی سے تم یہ عام ہے، اس میں کوئی اب کیا شرمندہ کریں آپ اس ملک میں بدنگاہی. آپ کہیں گے نہیں میں اس ملک میں ہوں تو میں تو نہیں گردن نیچی کر کے دیوان سے جاتا ہوں، سی سائڈ پہ جاتا ہوں، تھوڑا گھومنے پھرنے پانی وانی دیکھنے کبھی کبھی جاتا ہوں، گردن نیچے کر کے جاتا ہوں. اب سی سائڈ پہ پانی دیکھنے بھی جا رہا ہے، وہ گردن بھی نیچی کر رہا ہے. اور دعویٰ دیکھو یار ہو نہیں سکتا. شیطان کہاں چھوڑے گا؟ شیطان تجھے اس سی سائڈ پہ لے گیا جہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے سمر کے اندر، اور تو دعویٰ کرے کہ نہیں جناب میں بڑا پکا ہوں. بہت مشکل ہے، الا ماشاء اللہ، باقی خیر ہے. تو کیا نگاہ، میرے سرکار فرماتے ہیں بقول اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ، اعلیٰ حضرت نے اس کو پریکٹیکلی کر کے بتایا. سمجھتے نا پریکٹیکلی کر کے، کون سی عمر میں؟ اونلی 6 ایئرس، 6 سال کے تھے، اور بتایا. سرکار فرماتے ہیں زنا، بدفعلی اور یہ سارے معاملات کا گناہ نگاہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. بندہ جب کسی غیر نامحرم کو دیکھ لیتا ہے، نامحرم ہے یعنی بندے کے اندر جو معاملات شہوت کے آتے ہیں، نامحرم کو دیکھا، وہ ایک دفعہ ایسا دیکھتا ہے کہ 15-20 منٹ تو کہتا ہے میں نے تو ایک ہی دفعہ دیکھا، شریعت میں ایک ہی دفعہ دیکھنا. تو ایسا بھی نہیں کہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے، بھائی نظر پڑ گئی نیچے نگاہ کر لو، یہ شریعت کہتی ہے اتفاق سے نظر پڑ گئی نیچے نگاہ کر لو. لیکن وہ دیکھتا رہے تو وہ شہوت آتی ہے، وہ جو نگاہ کی شہوت ہوتی ہے دل میں آتی ہے، دل میں تڑپ ہوتی ہے، نار یہ بندی بس کیا تھی وہ خیالات آتے ہیں. سب کو چھوڑ دو، تمہارے سامنے موبائل ہے، کیا بدبختی والی ایجاد کی ہے، مسلمانوں میں ڈال دیا ایسا کمال، تمہارے بچے بھی تمہارے اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، مر جائیں، گولی مار لیں، خودکشی کر لیں، تم ان کو نہ دو تو استغفر. کیا چیزیں اس میں ڈالی ہیں، تمہارا کیا اچھے سے اچھا جا کے اس میں پھنس جاتا ہے. اچھے نگاہ، یہ نگاہی ہے نا، نگاہی دیکھ رہے ہو تم، اچھے سے اچھا جانا جاتا ہے. ایسے ایسے طریقے انہوں نے ایجاد کر لیں کہ کوئی مولوی بھی نہیں بچ سکتا. لے بیٹا یہ ایڈ آ گئی، چل تو نہیں جائے گا نا اس میں، یہ لے اب وہ پھنس گیا، یہ کیا ایڈ آ گئی. اب شیطان نے پکڑ لیا تو وہ 2 منٹ دیکھنے بیٹھ جاتا ہے. گیا ہو تو سنا کبیرہ گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیے نگاہ کیسی چیز ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کے واقعہ میں بیان کر رہا تھا، اصل ضمناً بات کر رہی. اعلیٰ حضرت 6 برس کے تھے اور ٹو پہنی ہوئی تھی، یعنی بڑی کرتا پاؤں کے نیچے تک ہوتا ہے جو عربی کرتا جھبا کہہ لو، وہ پہنا ہوا تھا، نیچے نیکر تھی. تو بچے تھے 6 سال کے، تو جا رہے تھے تو بازار سے گزرے تو وہاں ایک فاحشہ عورت جو ہوتی ہیں وہ گزری. اب اس کا وہ سینہ وینہ معاملہ ایسا ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو ہیں ہی ایسی عورتیں. اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے اپنا دامن یعنی یہ کپڑے کا جبے کا اوپر اٹھا لیا اور آنکھیں بند کر دی. اس کو دیکھتے وہ ہنسی، بولے واہ مولویوں کا بچہ ہے تو مولویوں کے علاقے کا بچہ ہے نا، جب ہی حرکت کی ہے تو نے، لیکن تیرے مولویوں نے کچھ سکھایا نہیں. اعلیٰ حضرت نیچے نگاہ کری، بولا کچھ نہیں، بولے تیرے مولویوں نے کچھ سکھایا نہیں کہ سطر بھی چھپتا ہے، تو نے یہ کرتا اوپر کر لیا، تیرا نیچے کا ستر تو دکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دیکھو اس وقت حدیث بیان کی، بولے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے غیر نامحرم کو دیکھو تو آنکھ کی حفاظت کرو. آنکھ کی حفاظت کر لی، وہ گناہ میں تم مبتلا نہیں ہوگے. سبحان اللہ، دیکھے کمال ہے، چھوٹی سی عمر میں یہ معاملہ. یہ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ، میرے دوستوں بزرگوں. تو وہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ برائی سے بچو گے تو انشاءاللہ جنت آپ کا مقام ہوگا. جنت میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اب آپ دیکھیے صحابہ کا عمل، صحابہ کرام کا عمل دیکھیں. ہم یہاں سب سے پہلے صحابہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ تو بے شک جنتی تو ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ جنتی تو جنت، لیکن وہ دنیا میں بھی ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کے تابع دار تھے، حضور علیہ السلام کے غلام تھے، حضور علیہ السلام کی ہر بات سنت کو ادا کرنے والے تھے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، یہ سارے کے سارے جتنے آیت کریمہ کی مصداق کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. کوئی معاملہ ہو سرکار کی بارگاہ اقدس میں حضور نے کہہ دیا چلو اٹھو یہ کرو، پوچھنا نہیں ہے یا رسول اللہ کیا کرنا. ایسے غلام تھے، یا رسول اللہ کیا کرنا، دریا میں کودنا، یا رسول اللہ حکم کریں دریا میں کود جائیں. یہ ہمارے والا نہیں معاملہ کہ عاشق رسول کے نعرے لگ رہے ہیں اور ذرا سا کچھ معاملہ آ جائے تو پیچھے ہٹ کے گھر میں بیٹھے. وہ نہیں تھے، وہ صحابہ تھے. خدا گواہ ایک واقعہ سنیے، بلکہ 2 واقعہ سن لیے اسی زمین میں، کیسے جنتی صحابہ سب جنتی. حضرت عبداللہ نام ہے ان کا، نام ہے ان کا عبداللہ. ایک موقع پہ غزوہ ہوئی اور مسلمان جیت گئے، اور جب آپ کو پتہ ہے مسلمان جیتتے تو مال ان کا جمع ہو جاتا ہے، ڈھیروں مال آ گیا، مال و اسباب کافروں کی طرف سے لوٹا ہوا. اب وہ اونٹوں پہ جا رہا ہے مال سارا، اتفاق سے سارے اونٹ ختم ہو گئے، اتنا مال پھر بچ گیا کافی حد تک 1-2 اونٹ کا. صحابہ بولے اب کیسے لے جائیں گے؟ صحابہ کہے سرکار علیہ السلام کو بات دیکھیں آپ، اللہ یا رسول اللہ عرض کی یہ مسئلہ ہو گیا کہ اتنا سارا سامان پڑا ہے 1-2 اونٹ کا،
اور ہمارے پاس کوئی اونٹ ہی نہیں ہے، سب چلے گئے مقام پر جہاں منزل مقصود پر پہنچا دیا سب نے. اب یہ جو ہے یہ سامان پڑا، کیا کریں؟ سرکار نے سنا، مسکرایا، اچھا سامان پڑا. سامنے عبداللہ کھڑے تھے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈیشن یہ تھی، کمزور سے پتلے دبلے سے تھے. سرکار نے دیکھ کر کہا، اے سفینہ ادھر آ. توجہ دینا یار، حدیث بھر کر، اے سفینہ ادھر آ. سفینہ تو اب وہ نام تو ان کا عبداللہ ہے، سفینہ تھا ہی نہیں. بس سرکار نے اشارہ کیا، بھاگتے ہوئے آگے، بولے جھک جا. جھک گئے. دیکھیں آپ، پوچھا بھی نہیں یا رسول اللہ کیا کر رہے ہو، گلا کاٹ رہے ہو، کیا کر رہے ہو. آہا کیا بات ہے صحابہ کی. دیکھو یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. پوچھنے نہیں کیا کرنا ہے، یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا ختم. وہ جھک گئے. بولے اس کے اوپر مال لاد دو، سارا جتنا ہے سب لاد دو. سب مال لاد دیا گیا اور کہا چلو منزل مقصود پہ. چل رہے چلتے صحابہ دیکھنے، یار 2 اونٹوں جیسا معاملہ اور ایک چھوٹا سا پتلا دبلا معاملہ، یار یہ تو مر جائے گا آگے 2 قدم چلے گا. نہیں بھائی، وہ بڑے اطمینان سے چھوڑ کر منزل پہ آ گئے اور پوچھا، بھائی تجھے وزن نہیں لگا، تجھے معاملہ نہیں لگا؟ تو کیا کہتے ہیں، بولے خدا کی قسم جب سرکار علیہ السلام نے مجھے کہا نا سفینہ، پانی کا بہت بڑا جہاز ہوتا ہے، بڑا وزن ٹنوں ٹن لے جاتا ہے، اس کو کہا سفینہ ادھر آ. جب مجھے سفینہ کہا، خدا کی قسم مجھے اللہ کی طرف سے ایسی طاقت عطا ہوئی، جب میں جھکا ہوں تو مجھے وہ تو وزن کچھ بھی نہیں، اس سے بھی ڈبل رکھ دیا جاتا، مجھے محسوس نہیں ہوتا. تم سوچ رہے ہو مجھے تکلیف ہوئی ہوگی؟ میں جب تک یہاں سامان لے کے آیا ہوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کاغذ اٹھائے ہوئے ہیں. دیکھا آپ نے، وہ زندگی پر پھر سرکار کا نام جو سرکار کہہ دیتے ہیں نا، سبحان اللہ، جس کو بھی اگر علی کو کہہ دیا ابو تراب تو علی مولا علی فرماتے پھر ابو تراب ہی ہوں بھائی میں. اللہ نام لقب کیا ہے؟ مٹی کا والد، مٹی میں کھیلنے والا. مطلب لقب بظاہر تو ایسا ہی ہے، لیکن جب سرکار نے کہا تو کہا زندگی بھر جو مجھے ابو تراب کہتا تھا میں اس کو دعائیں دیتا تھا. اسی طرح ابو ہریرہ، سبحان اللہ، بڑی مثالیں، یہاں وقت نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں ابو سفینہ، کیا فرمانا ہے، میرے سرکار نے کہہ دیا نا مجھے سفینہ، بس پھر تو میں واقعی سفینہ بن گیا. کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. سبھی کا ہو گیا نا، کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. بولو کہہ دیا تو ہو گیا، بولو کہہ دیا تو بے شک ہو گیا. الحمدللہ. یہ تو ایک نہیں، ہزار پتہ نہیں کتنی حدیثیں لائیں اور بیان کرتا ہی رہے آدمی کہ سرکار نے کیا کہا کہ وہ ایسا امر ہو گیا اللہ کے کرم سے. میرے دوست بزرگوں، اب آئیے ایک اور سن لیں. ابو سفیان، میں نے کہا ان کا معجزہ اور معتبر اور ان کی شان کیا ہے. جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو عشق کرتا ہے بندہ، وہ فنا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی المرشد. یہ 3 شعبے ہیں کہ ایک تو ہے کہ فنا فی اللہ ہو جا، اللہ کی ذات میں رنگ میں رنگ جا، پھر رسول اللہ کے رنگ میں رنگ جا، پھر جس سے تو نے بیت لی ہے مرشد بنا اس کے رنگ میں رنگ جا. تب یہ بندہ بنتا ہے کامل طالبی کی سند میں بتا رہا ہوں میں، جو طالب ہوتے ہیں، جو مرید کہہ لو عام طور پہ. اب وہ ایک دن کسی غزوہ میں جا رہے تھے، حضرت سفینہ، اب تو سفینہ لقب ہے، میں سفینہ ہی کہہ رہا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ. غزوہ میں جا رہے تھے جنگل میں. آپ کسی وجہ سے بچھڑ گئے اپنے قافلے سے اور ایسی جگہ نکل گئے، خطرناک ترین جنگل کا علاقہ جہاں سارے کے سارے شیر، خطرناک چیر پھاڑ، ان کی خوراک ہی انسان مار دیتے تھے. یہ جب پہنچے جنگل میں تو دیکھا کہ ایک شیر آ گیا بہت ہی خطرناک. آتے ہی اس نے کہا خوراک ملی، اس نے منہ پھاڑا اور چھلانگ لگانے والا تھا جیسے ہوتے ہیں نا، اور یہ سامنے کھڑے اور کہتے ہیں الحلفات دیکھیں، بولے دیکھ حملہ کرنے سے پہلے سن لے اے اسد، اے شیر، حملہ کرنے سے پہلے سمجھ لے میں غلام مصطفیٰ علیہ السلام ہوں، میں آقا کی صحبت میں بیٹھنے والا ہوں، اور تو جو مجھے حملہ کر رہا سن لے. یہ جو آنکھیں ہیں نا، یہ آنکھیں کیسی ہیں؟ اس کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی آنکھیں ہیں. یہ آقا علیہ السلام کا دیدار کرنے والی آنکھیں. کیا یہ تو ان آنکھوں پر جھپٹے گا؟ تھوڑی دیر میں شیر نے جمپ تو لگائی، لیکن جمپ سیدھی قدموں میں لگائی اور قدم کو چاٹنے لگا اور گھومنے لگا. اللہ نے زبان دی، کہا ارے او سفینہ، تو وہی غلام نہیں ہے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ارے تو رسول اللہ کا غلام ہے، ہم تو رسول اللہ کے غلاموں کا بھی غلام ہیں. کہ غلام مصطفیٰ
بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. یہ ہے جنت کا حصول. غلام رسول ایسے غلام رسول ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے ایک مثال دی ہے, اللہ گواہ, یہ ہوتی غلامی رسول کہ جان نکل جائے, سب نکل جائے, لیکن پرواہ نہ کریں آقا کی علیہ السلام کی شان میں, ایسی محبت ٹوٹ کر کریں تو پھر کیا ہوتا ہے, جنت کچھ بھی نہیں ہے, ایسی ملتی ہے جنت. جنت کیسے ملتی ہے پتہ ہے کیسے ملتی ہے؟ بندہ قبر میں گیا, ٹھیک ہے, 2 سوال تو سبھی دے دیں گے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں مانتے وہ بھی دے دیں گے, ما ربو کا ما دینو کا, ٹھیک ہے بھائی ہاں میں اسلام میں ہوں. میں جب آئے گا تیسرا سوال, ما کنتو فی ہذہ الرجل, یہ جو شخصیت تیرے سامنے کھڑی ہیں ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا؟ ممبروں پر, اسٹیجوں پر کیا حضور کی شان بیان کرتا تھا, حضور سے محبت کا اظہار کرتا تھا, لوگوں میں فروغ دیتا تھا عشق مصطفیٰ کا کہ نہیں؟ اب بتائیے نا, وہ جو جھوٹا ہوگا وہ تو کبھی ہاں نہیں کر سکتا نا, وہاں جھوٹ تو ہے ہی نہیں. اللہ جو سچا ہوگا نا, پھر تو وہ سچا ہو تو یہ کہے گا نا کہ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, ارے جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی, چاہت رسول کی. اس وقت کیا ہوگا؟ یہ پہلا ٹیلر ہے, یہ پہلا معاملہ ہے تمہیں جنت کے قریب جانے کا. کیا ارشاد ہوا؟ امام بخاری فرماتے ہیں اس وقت یہ ارشاد ہوگا, فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ نمکت الرسول, نمکت الدلہن کی طرح اس کو چھوڑ دو اور کھڑکی کھول دو جنت کی, بستر دے دو جنت کا, کپڑے اڑا دو جنت کی. آئے ہے یہ پہلا مرحلہ آپ کو جنت کے مزے لینے کا قبر میں ہی مل گیا آپ کو. لیکن کس وجہ سے ہوگا؟ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے کو یہ معیار ہوگا اس کا. بعد میں تولے جائیں گے اس کے نام اور مامال دوسرے, لیکن سبحان اللہ یہیں سے اس کا اسٹارٹ ہو جائے گا جنت میں جانا. تو اللہ کے حبیب سے عشق کرو گے تو کمال ہو جائے گا. اب ایک اور سنیے, یہ تو میں نے صحابی کی ایک مثال دی, ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیں کیسی بانٹی ہیں آپ کو مشہور ہے نا. حضرت ربیعہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے صحابی, حضور کی خدمت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے حضور سے. ہر وقت یہ چاہتے تھے صحابہ کو, کہتے ہیں میں تو پتہ نہیں زندگی رہے میں رات کو نہیں, یعنی ان کی رات کو ڈیوٹی تھی کہ حضور کی تہجد کا پانی وغیرہ 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 خدمت کرے. لیکن یہ چاہتے تھے میں سارا دن یہاں رہوں, لیکن وہاں تو عاشق رسول کیسے تھے, ایسا موقع تھوڑی ملتا تھا. ہر ایک کے الگ الگ حضرت بلال ہیں, دیگر معاملات ہیں, دیگر. خیر رات کی ان کی ڈیوٹی, اتنی خدمت حضور علیہ السلام کی فرمائی نا آپ نے. تو ایک دن سرکار علیہ السلام نے فرمایا, اے ربیعہ مانگنا, آج میرا دل چاہتا ہے رحمت جوش میں مانگنا. کیا مانگتا ہے؟ مانگنا کیا مانگتا ہے؟ جو مانگ. اللہ تو نے ایسی خدمت کی ہے, دل چاہتا تو جو مانگے میں عطا کروں. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ, خدا کی قسم زندگی بھر تمنا یہ تھی کہ آپ کے ساتھ ہی رہوں, ابھی بھی یہی تمنا ہے, لیکن میں جنت مانگتا ہوں. کیا کہا؟ یہ جنت کا دینے کا ماہ سرکار کا شان دیکھو, میں جنت تو مانگ رہا ہوں لیکن جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں, جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں. کیا بولا ربیعہ نے, اور سرکار نے کیا فرمایا؟ جا ربیعہ تجھے جنت اور اپنا ساتھ دیا. کہ مانگی تھی ربیعہ نے تو جنت میں حضوری, مانگی تھی ربیعہ نے تو جنت میں حضوری, لیکن میرے آقا نے کہا اور بھی کچھ مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ, ارے مانگ. جنت کیا چیز ہے سبحان اللہ. یا سرکار فرماتا جو کچھ مانگنا ہے, اور بتاؤ سرکار علیہ السلام کا پڑوس مل جائے, کہو نا آمین. سب دعا کیا کرو میرے دوستو بزرگوں. اب سنیے, اب یہ میں صحابہ تک آیا نا, اب اللہ کے ولی کی بھی بات سن لیں, پرہیزگاری کی بات کر رہا ہوں. اعدت للمتقین کی میں تشریح کر رہا ہوں, تفسیر مفہوم جتنا حد تک پہنچ سکا. اس کے بعد جنت کا آگے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں بیان. لیکن دیکھیں جو پرہیزگاری کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, کیسے پرہیزگار, ہر چیز جو چیز کام ہو نا وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں, مشکل ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, سب کچھ لٹ جائے, حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. کچھ نہیں ہوتا, اللہ نے دینا تو اللہ ہی دیتا, اللہ لیتا. اولاد چلی گئی, 25 سال کے بعد بچہ ہوا, طلب جاتا ہے بندہ, سارے ویلے میاں بیوی توبہ 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 دنیا بھر میں لے لی. وہ اللہ نے دی تھی 25 سال بعد, جب تجھے نہیں پتا, اب جب دی ہے تو وہ اور بھی دے گا, صبر کرے گا تو شکر کرے گا. تو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان, یہ ہوتے ہیں جنت کے حقدار. اب دیکھیے آپ نے نام سنا ہوگا پاکستان کے بہت بڑے محدث, بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی کہلاتے ہیں شاہ رکن عالم
ملتانی، ملتان شریف کے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، ان کا نام کیا ہے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کی سوانح بیان کرتا جاؤں نا، اتنی ماشاءاللہ کرامتیں اور کیا تصرف میں ان کا کمال ہے۔ یہ شان ہے کہ آپ کے شاگردوں میں کون ہے پتہ؟ لال شہباز قلندر، بٹائی علی شاہ صاحب۔ میں ولیوں کے نام ہندوستان پاکستان کے لوں نا، کیونکہ یہ عالم ہیں، مدرسہ تھا ان کا، وہاں سے یہ نکلتے تھے اپنا اپنا کر کے جو اپنا تعلیم حاصل کر کے قرآن پاک اور حدیث کی، اور استاد و عالم بن کے جب وہاں سے نکلتے تھے نا تو یہ یہاں سے نکلے ہیں۔ میں نے جو نام لیا آپ کو، لال شہباز قلندر، بھی بہت بڑے عالم دین پروپر جو ہے نا کہنا چاہیے درس نظامی کرنے والے، یہ وہ ہیں بٹائی علی شاہ صاحب، اور دیگر اولیاء کرام کے نام بھی ہیں۔ یہ بس کر اب ان کی ایک بات سن لیجئے بس جو میں نے ضمناً کرنی ہے۔ یہ تاجر تھے، سمندر میں پانی کے جہاز میں مال آتا تھا اور مال جاتا تھا، ان کا اچھے تاجر تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا بہت بڑا قیمتی مال آ رہا تھا، مال لے کر سمندر میں، ایک دم ان کا ایک مرید آیا عقیدت مند، آ کے کہنے لگا حضرت بڑا غضب ہو گیا۔ بولے کیا ہوا؟ جو آپ کا مال آ رہا تھا نا سامان لے کر تجارت کا، ہم بھی سیکھیں اس بات سے نا، سمجھنے کی یہ بات تو یہ ہمارے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، آئے دن لاس معاملہ ایک دم بگڑ جائیں گے، 10 آدمیوں کو کہنا مسجد میں شروع کر دیں گے، مسئلہ یہ ہو گیا بھائی میں تو یوں کر گیا، نہ یوں ہو گیا۔ سنیں آپ، وہ آئے اور کہا حضرت آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے، سارا مال تباہ ہو گیا۔ اوہ، حضرت نے کہا اچھا؟ حضرت نے نگاہ کی، شاہ رکن عالم ملتانی شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچے کی اور اوپر کر کے کہتے ہیں الحمدللہ، کمال ہے نا۔ وہ حیران ہو گیا مرید، بولے بھائی میں نقصان کی خبر سنا رہا ہوں، ابھی مجھے سناتے تو نے کیا نہیں دیکھا کیا نہیں، میں چلا گیا۔ وہ چلا گیا مرید، دوسرے دن آیا، حضرت خوشخبری، سبحان اللہ، وہ آپ کا جہاز نہیں تھا، وہ کسی اور کا جہاز تھا، آپ کا جہاز تو لنگر کر گیا ہے، آ گیا سیف حفاظت سے۔ آپ نے نگاہ نیچے کی، الحمدللہ۔ اب یہ حیران والا حضرت، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، اتنا بڑا نقصان ہوا تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ، اور اب ابھی اتنا بڑی خوشی ملی، چلے خوشی میں تو الحمدللہ نکلتی ہے نا۔ پھر بولے فرمایا آپ نے، بات یہ تھی کہ جب تو نے غمی کی خبر سنائی نا، دکھ کی، میں نے اپنے نفس کی طرف دیکھا، اپنے دل کی طرف دیکھا، کہیں مغمون تو نہیں ہے، مغمون کہنا سمجھتے ہیں نا، غم زدہ تو نہیں ہو گیا۔ جس دل کو میں نے ذکر اللہ کے لیے چھوڑا تھا ساری رات سارا دن 24 گھنٹے، کیا وہ اس خبر کو سن کر اس طرف تو نہیں مڑ گیا جس طرح ہمارا حال ہے؟ دیکھا نہیں، وہ تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، دکھ میں بھی، پریشانی میں بھی، دکھ میں بھی کر رہا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، یہ اللہ کے راضی کرنے کا طریقہ اللہ۔ اور جب تو نے خوشخبری سنائی تو خوشخبری میں تو میں نے دیکھا کہ اس نے خوشخبری کی پرواہ نہیں کی، وہ اللہ کے ذکر میں معمور رہا۔ کہنے کا مقصد تھوڑا سا یہاں ہے کہ اصلاح کی بات ہے۔ ہم ویسے تو غم میں تو کرتے ہی ہیں یار، چلیں ایسا ہی کوئی بدبخت ہوگا جو اللہ کو یاد نہ کرتا ہو، غم میں، دکھ میں، پریشانی میں، کوئی چیز لاس ہو، اللہ کو یاد کرتا ہی ہے بندہ، دعا بھی مانگتا ہے اللہ مدد کری۔ لیکن خوشی میں ہمارے یہاں بڑی کمزوری ہے، آج کل کا معاشرہ اتنا بدبخت ہے، ہم خوشی میں یاد ہی نہیں کرتے اللہ کو۔ سچ بتا رہا ہوں، یہ 8.5 10 25 ہزار ڈالر کا جشن منا لیتے ہو شادی کا، یا کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، ہے نا، بیٹی کو ودا کرنا ہے، جو بھی چیز دیتے ہو تم، اور ایسا ہوٹل ہوتا ہے اور ایسی عالیشان ڈشیں بنانا منع نہیں ہے، یہ بتا دوں آپ، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ ایکسٹرا کرتے ہو وہ ضیاع ہو جاتا ہے۔ بہت سے کام ہوتے ہیں شادیوں میں جس میں سمجھتا ہوں اگر 25,000 ڈالر خرچ کر رہے ہو تو 12 ہزار تو لاس کے ہیں، خام خیں ادھر عورتوں میں مہندی اور یہ ڈرامے بازی، یہ تو گناہ ہے اور تم کرتے ہو، اسراف ہے نا۔ لیکن خوشی کے موقع مجھے بتاؤ تم نے اللہ کا شکر کون ادا کرتا ہے؟ ابھی جتنی شادیوں میں نوٹ کرنا وہاں چیک کرنا یار، خوشی کا اظہار یہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے جناب شادی، یہ فرمل فارمیلٹی، اللہ کا شکر ہے بس شادی ہو گئی ماشاءاللہ ہم نے اہتمام کر دیا سارا کام ہو گیا، نہ، اس خوشی کے موقع پر تم ان غریبوں کو یاد کرو جن سے کو دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تم نے 25,000 خرچ کیے نا، صرف 2,000 روپے غریبوں کو امداد کر دیتے کہ میرے گھر تو کھانا کھانے کا مسئلہ ہے یا پتہ نہیں بلانا آؤں نہ ہو، بلانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ ولیمہ ہی قبول نہیں جائے غریب آدمی نہ ہو، حضور کا فرمان ہے جس ولیمے میں ایک غریب آدمی نہ ہو، مسکین آدمی نہ ہو، خدا کی قسم سرکار فرماتے ہیں ولیمہ ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو پھر تو کم سے کم تم یہاں نہیں بلا سکتے، کوئی معاملہ ہے تو کہیں علاقے میں جہاں غریب ہیں
वहाँ $2000 दे दिए और बांट दिया खाना, या बांट दिया राशन, या बांट दिया गरीबों में 20-25 हज़ार, क्या आ जाएगा। और ये खुशी जो होगी ना, ये आ जाएगी शुक्राने के अंदर कि इसने अपनी शादी के मौके पर वाकई शुक्र अदा किया। ज़िम्नन बात आ गई। आइए ना, बस वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह जन्नत का बयान कब कैसे होगा, अगले जुम्मे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हूरों का बयान करना है तो हूरों के बयान में तो तवज्जो आपकी 100% होनी चाहिए ना हमें। ये क्योंकि आपके अभी घर में भी आप किसी से बात करेंगे ना, यकीन करें थोड़ी देर के लिए तो वो लाइल होगी ना तो लड़ पड़ेगी तुमसे, यकीन करो। लाइल ये करके देख लो, तुम मतलब क्या करके देख लो, एक आम सी बात है। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कुरान पाक मेरा हुरुम मकसूरातुम बिल ख़याम, तुम्हें हुरें मिलेंगी 70 एक आदमी, वो बीवी सुन के डर जाएगी, 70 पागल हो गए मिलेगी। अल्लाह ने कहा तू क्यों चल रही है, ये मामला अभी भी दुनिया में, लेकिन इल्म नहीं है ना उसको। अल्लाह इल्म दोगे इंशाल्लाह जुम्मे, अगले जुम्मे जब मैं बात करूँगा ना किस तरह इल्म देना है आपको उनको, तो वो भी राज़ी की राज़ी ढेर हो जाएंगे, क्योंकि भाई आज नहीं कल जल्दी जल्दी हम जन्नत में चले जाएं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आयत करीमा तिलावत की, वसारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमा रहा है कि जन्नत कितनी बड़ी है, मग़फ़िरत के लिए रब की तरफ दौड़ो, और जन्नत कितनी बड़ी है। मुहद्दिसीन ने इस पर बड़ा कलाम किया। इसमें ये कलाम किया है कि जन्नत के 8 दरवाज़े, आपको पता है हर एक के अलग अलग नाम हैं। सबसे आला जो डोर है, आला दर्जा है, वो है जन्नतुल फिरदौस, जहाँ हुज़ूर पुरनुस सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया कराम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे। और अभी दुआ कर लो अल्लाह ताला हमें भी जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए। अरे जुमे की शब है, कौन सी घड़ी है, तुम्हें किसने बताया मुफ्ती ने कि इस जुमे की घड़ी को 1 घंटा जो होता है या 1 साथ ऐसी है कि जिसमें दुआ कबूल होती है, कोई बताया किसी ने? माई का लाल दिया हो कोई बड़ा सा मुफ्ती, किसी ने नहीं बताया। 24 घंटे में कोई भी 1 साथ होती है, पता नहीं यही साथ हो जो तुमने कही हो। और अल्लाह अकबर, सरकार अलैहिस्सलाम के साथ हमारे जन्नत में मिल जाए। हम खादिमीन होंगे, ऐसा नहीं है कि हम भी तख्त पे बैठेंगे, हम खादिमीन होंगे अल्लाह आले रसूल के और उन सादात और उन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं बात कर रहा था जन्नत की। जन्नत के 100 दर्जे हैं, 100 दर्जे। सुन लीजिए, मुफ्सियान शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की तफसीर में देख लें, खाजिन की तफसीर में देख लें, इमाम तबरी की तफसीर में बता दो मुख्तसर हवाले, वो सब कहते हैं कि उसके 2 दर्जे, किसी ने 2 लिखी, किसी ने 1 दर्जा लिखा। जन्नत के मैंने कितने के 100, और जन्नत के 8 अगर दरवाज़ों को देखें तो 8 दर्जे इसको काउंट करें इस हिसाब से, तो उसके 1 दर्जे जन्नत के अंदर पूरे कायनात कितनी है? 18,000 आलम है पूरी कायनात में। वो पूरे 18,000 के हज़ार आलम एक जन्नत के दर्जे में समा जाएं। इतनी बड़ी जन्नत आप देखें, आप तसव्वुर करें, बाकी तो 7 का तो जिक्र ही नहीं ना, तसव्वुर में नहीं आने आती जन्नत। सरकार फरमाते तुम्हें ना देखने में पता चले, ना सुनने में, ना कभी सुना हो, ना कभी देखा हो, ना कभी दिल में ख्याल भी आ सकता है कि वो जन्नत कैसी होगी। सरकार फरमाते तसव्वुर ही नहीं है। यहाँ की मुआवजना करो, दुनिया की कोई मुआवजना ही नहीं है। हाँ, यहाँ की अशियाएँ जितनी है ना, वो सब जन्नत जैसी होंगी। फल फ्रूट वैसे ही होंगे, वैसा तो नहीं होंगे तरबूज अंगूर की तरह होगा कि तुम उसको अंगूर को होगा तो वो भी तरबूज ही, वहाँ वो भी अंगूर ही होगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बाकिया अगले जुम्मे में करता रहूँगा। एक वाक़या अपने अक़ीदे के लिए पेश कर दूँ, वो है जन्नत की नहर। सबसे बड़ी नहर जो है ना जन्नत की, मलका सरदार, वो कहलाती है नहर कौसर, हौज़े कौसर, जिसको आप बड़ा नाम पड़ी हौज़े कौसर। ये इसके बारे में अगली जुम्मे में बड़ी तफसील करूँगा। हौज़े कौसर किंग है, यानी चारों जन्नतें जो बड़ी बड़ी जन्नतें हैं ना, जिसमें शहद है, शराब है और पानी है वगैरह वगैरह जो है उसके अंदर मौजूद है, खुशबू वाली, वो सारी की सारी लम्ज़ उसमें मौजूद हैं हौज़े कौसर में। अब एक वाक़या सुन लें अक़ीदे का, 2 मिनट का, वाह वाह ना रह जाएगा। अगले जुम्मे फिर हम जो सिर्फ जन्नत का ही बयान करें ना, तो ये वाक़या भी सुन लीजिए। हज़रत हौज़े कौसर का तारुफ कुरान पाक में है। सलसबील, 2 नहरों का नाम दिया है, सलसबील और कौसर। सलसबीला सूरह दहर के अंदर है। आला हज़रत ने अपने कलम से क्यों कहा, क्या तशबीह दी है उन नहरों को? देखो वो नहरें अपनी जगह हैं। आला हज़रत फरमाते हैं जिनकी 2 बूंदें हैं सरस कौसरो सरसबील, कौसर नहर और सरसबील 2 बूंदे मेरे सरकार की क्या निस्बत दी है कि जिनकी 2 बूंदे हैं कौसरो सरसबील
وہ ہے رحمت کا دریا ہمارا نبی، وہ ہے رحمت کا۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے، حوالے کی ضرورت نہیں، ہم سنتے ہی رہتے ہیں، آج کل تو لوگ زیادہ سناتے ہیں۔ صدیق اکبر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں دیکھ کر، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ علی نے نگاہ نیچے کر کے کی اور کہا امیر المومنین، آج سرکار کے وصال کے بعد، امیر المومنین آج کیا بات ہے، آج آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے جا رہے ہیں، کچھ معاملہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں علی تیری قسمت پہ رشک کرتا ہوں، ناز کرتا ہوں، تو کتنی عظمت والا ہے۔ آہا، اللہ کے حبیب نے کیا بات بتائی، مجھے ایک دن فرمایا، اس لیے مسکرا رہا ہوں، سرکار علیہ السلام نے مجھے ایک دن فرمایا، جانتا ہے صدیق اکبر ابو بکر میرے علی کی شان کیا ہوگی؟ وہ حوض کوثر، وہ حوض کوثر اللہ نے مجھے تحفے میں دی ہے، یاد رکھنا، وہ حوض کوثر سرکار کو تحفے میں دی ہے جنت کی، اسی لیے دی ہے کہ وہ جنت حشر میں بھی لگے گی اور جنت میں بھی ہوگی، وہیں تو پانی پلائیں گے باہر، پھر جاؤ گے نا جنت کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں وہ حوض کوثر کا پانی میرا علی تمام امت کو پلائے گا۔ ہے نا خوش نصیبی والی بات ابو بکر، اللہ یا علی، ہے نا آپ کی کتنے نصیب ہیں آپ کے۔ مولا علی فرماتے ہیں واہ واہ، آپ کو دیکھ کے آپ کو بھی رشک آیا، مسکرائے، آپ کو بھی دیکھ کے تین دفعہ، بولا آپ بھی مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے؟ ابو بکر سے فرما رہے ہیں علی میرے میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ بولا تمہاری جو بات ہے نا تو بات ہی اور ہے، دیکھیں دو کیسے مل رہے ہیں اور ہم کیسے الگ کر رہے ہیں، کون ہمیں سنی ہے، یہ فتنہ ہے، سنی نہیں ہے جو ہم میں الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان گروہوں کو 1400 برس سال ارے بڑے اولیاء، بڑے بڑے محدث آئے، کبھی کسی نے کوئی اس بات نہیں، اب یہ نئے ٹوٹکے نکلے جو چاہتے ہیں کہ فتنہ ڈالیں، موبائل کا فتنہ ڈال چکے، انگریزوں نے کہا ان کو لوٹو، ان کو اس طرح پیٹو کہ ان کی محبت دل سے ختم ہو جائے، کیسے لڑاتے ہیں یار دیکھو۔ اور مولا علی کیا فرما رہے ہیں، آیا ابو بکر صدیق امیر المومنین آپ کی بھی شان بڑی ہے۔ بولے کیسے؟ بولا آپ کو تو یہ حدیث سنائی نا، یہ بات سنائی نا سرکار نے، مجھے کیا کہا علی میں تجھے حوض کوثر کا پلانے کا رکھوالا بنا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اسی کو پلانا جو صدیق اکبر سے محبت کرنے والا ہو، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن، برادر اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا دشمن صدیق اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن جو ہے دشمن صدیق اکبر کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔